اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، ہر بار کی طرح اس بار بھی میں ایک نئے قصے کے ساتھ، ایک نئے واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی نظر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو مسلسل روئے جا رہا تھا کہ حضرت علی شرع خدا نے اس بندے سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں بہت ہی بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری معافی کی سفارش فرما دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی شرع خدا رضی اللہ عنہ اس شخص کو لے کر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے تو حضرت علی زور سے رونے لگیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے علی، کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت علی شرع خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس آ ہی رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص کو بہت ہی زیادہ روتا ہوا دیکھا، تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ شخص باہر کھڑا ہے۔ تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ تو وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر اتنا رویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے پوچھا کہ اے نوجوان، کیا ہوا؟ تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ اس بندے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی قدرت بڑی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا گناہ بڑا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ بندے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے کسی شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے کسی بندے کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنا زیادہ رو رہے ہو؟ پھر اس شخص نے اپنا سارا قصہ سنایا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، کئی سالوں سے، کئی عرصوں سے میں کفن چوری کر رہا ہوں۔ میں مردوں کے کفن چوری کر کر ان کو فروخت کیا کرتا تھا۔ اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ کہنے لگا کہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی، میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا۔ اس نے میری نیت بدل دی، میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو میں نے ایک آواز سنی کہ جیسے کہ وہ لڑکی بول رہی ہے، اے بدبخت بندے، تو نے مجھے مردوں کے درمیان نگاہ کیا تو کل قیامت کے دن بدکاروں اور زینتوں میں تیرا شمار ہوگا۔ اللہ تجھے بھی سب کے سامنے نگاہ کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہوا ہے کہ مجھے اب اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کا غضب محسوس ہوتا ہے، میں خدا کی پکڑ میں ہوں۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا سارا قصہ سنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے واقعی بہت ہی برا گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے تو وہ شخص روتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت ہی ناراض ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بن جائے۔ وہاں سے نکل کر وہ شخص جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ وہ شخص کئی روز تک صبح شام دوپہر رات اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ اس کو ہر وقت وہ آواز سنائی دیتی تھی، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا۔ جب وہ شخص کئی روز معافی مانگتا رہا تو خدا نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سلام پیش کیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں اور رزق دینے والا بھی ہوں، رزق میں ہی دینے والا ہوں، اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس شخص کی توبہ قبول فرما لی اور میں نے اسے معاف کر دیا، اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیا میں نے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا، اس صحابی کے پاس بھیجا۔ اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرما لی، اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو میرے عزیز دوستوں، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے، ایک سچے دل سے دعا کریں گے، سچی نیت سے توبہ کریں گے تو ہمارے تمام گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں، ہماری تمام دعائیں قبول بھی ہو سکتی ہیں۔ اتنا تک ہی اسی امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ عزیز میں قبول و مقبول فرمائے۔ اور اللہ نے چاہا تو ایک نئے قصے کے ساتھ دوبارہ آؤں گا آپ کی خدمت میں۔ اللہ حافظ۔